امام حسن مجتبی. کون امام حسن؟ امام حسین کے بڑے بھائی. کون امام حسن؟ خاتون جنت کے بیٹے. کون امام حسن؟ مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو رات کی تنہائی میں دیکھا. رات کی تنہائی میں جب پورے مدینے کے لوگ سو جایا کرتے تھے، مدینے میں بھو کا عالم ہوا کرتا تھا، ہر طرف سناٹا ہوا کرتا تھا، تو میں نے رات کی تاریکی میں ہمیشہ دیکھا کہ میری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنے گھر سے مصلے کو اٹھایا کرتی تھی. مصلہ اٹھانے کے بعد رات کی تنہائی میں فاطمہ الزہرا اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، اللہ کی تحلیل بیان کیا کرتی تھی، ذکر و اذکار کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تنہائی میں، کبھی بھی رات کی تنہائی میں جب اپنی والدہ حضرت فاطمہ کو رات کی تنہائی میں عبادت کرتے دیکھا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے دیکھا، تو میں نے رات کی تنہائی میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ میری والدہ نے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا ہے تو کبھی اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی ہے، کبھی اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کی ہے، کبھی اپنے بابا کے حق میں دعا نہیں کی ہے. تو میں نے امام حسن کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے میرے آقا امام حسن، آپ بتا دیں کہ رات کی تنہائی میں اگر فاطمہ مصلی بچھا کر رب کی عبادت کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب فاطمہ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتی، اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، اپنے بابا کے لیے دعا نہیں کرتی، تو فاطمہ ہاتھ اٹھا کر دعا کس کے لیے کیا کرتی تھی؟ تو امام حسن بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہے تو بچوں کے حق میں نہیں، شوہر کے حق میں نہیں، بلکہ بابا کی امت کے حق میں. کیا بات اللہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. آج تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، آج تو ہمیں سالہ سال قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، مگر جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کر آپ پڑھیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی جوانوں کا سردار مصطفیٰ نے جنہیں کہا. امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تنہائی میں جب مدینے میں ہو کا عالم ہر طرف سناٹا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوا کرتی تھی، اس وقت میری والدہ اپنے گھر میں اٹھا کرتی تھی، مصلی اٹھایا کرتی تھی، رب کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، رب کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی. مگر فاطمہ کو میں نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اس بات کی دعا کرتے نہیں دیکھا کہ فاطمہ نے کبھی خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کے حق میں دعا کی ہو، کبھی فاطمہ نے اپنے شوہر کے حق میں دعا کی ہو، کبھی اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کی ہو، کبھی اپنے عزیزوں کے حق میں دعا کی ہو. میں نے امام حسن سے پوچھا آخر فاطمہ دعا کر رہی ہے تو کس کے لیے کر رہی ہے؟ تو امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر دعا کر بھی رہی ہے تو مصطفیٰ کی امت کے لیے. سبحان اللہ. خاتون جنت کی زندگی کا لمحہ لمحہ اٹھا کر دیکھیں. اگر ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزر رہا ہے تو صرف فکر امت میں گزر رہا ہے. مصطفیٰ کی خود زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرتا نظر آ رہا ہے تو صرف فکر امت میں گزرتا نظر آ رہا ہے. میرے دوستو، رات کی تاریکی میں رات کے 2 بجے آپ جشن غوث الورا میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہو. یہ بڑی بات ہے کہ آپ جشن غوث الورا میں حاضری ہو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جشن عید معراج النبی کی اس مقدس محفل میں آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہو. مگر اس بات کو اپنے ذہن نشی کر لینا کہ خدا
کی قسم یہ رات کی تاریکی میں تمہارا بیٹھنا اس وقت تمہارے لیے باعث برکت بن جائے گا. یہ رات کی تاریکی میں تمہارا بیٹھنا اس وقت تمہارے لیے برکت کا سامان بن جائے گا. جب تم اس محفل میں بیٹھ کر نمازوں کے پابند ہو جاؤ گے, جب تم اس محفل میں بیٹھ کر قرآن کو تلاوت کے عادی بن جاؤ گے, جب تم اس محفل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے والے بن جاؤ گے, جب تم اس محفل میں بیٹھ کر اپنی نگاہوں کی پاسبانی اپنی نگاہوں میں پاک اس کے لیے آؤ گے, جب تم اس محفل میں بیٹھ کر حرام حلال میں تمیز کرنے والے بن جاؤ گے. خدا کی قسم یہ محفل تمہارے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے بخشش کا سامان شکل بن جائے گی جب تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے. بے شک حق حق حق. ورنہ یہ رات ایک رات کیا سال کی ہر رات تم جشن کی محفل سجاؤ. زندگی میں کوئی چینجنگ نہ لاؤ تو تمہارے لیے یہ محفل سجانا بیکار ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں چینجنگ لائیں. اپنے آپ کو صرف رسمی مسلمان مت کہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں اپنے کردار میں اسلامی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنے کیریکٹر سے ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے قول سے ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے فعل سے ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے لباس سے ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے کردار سے ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. خاتون جنت کا ذکر کر رہے ہو, کربلا والوں کا ذکر کیا کرتے ہو, مولا علی کا ذکر کیا کرتے ہو, خود مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا کرتے ہو. ان تمام اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا اگر ان کی زندگی کا لمحہ اگر گزر رہا ہے تو صرف پورے امت میں گزر رہا ہے. ہاں وہی خاتون جنت کی اور زندگی کا چیپٹر پڑھتے چلو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگر رات کی تنہائی میں عبادت کر رہی ہے اور زندگی کا مرحلہ اٹھا کر دیکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کتنی محبت ہے. جب حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے داماد حضرت علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تھے, تمام صحابہ نے مشورہ دیا تھا اے علی مصطفیٰ تم سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں. جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے عیال کا گوشت کرنا چاہا تھا تو اپنے چچا عباس کو لے کر اپنے چچا کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور کہا تھا کہ چچا آپ کے پاس اولاد زیادہ ہے, آپ کے سب سے آپ کے کھاتے سے آپ کے عیال کا گوشت کرنا چاہتے ہیں. اے میرے چچا آپ اپنی کچھ اولادوں میں سے چند اولادیں مجھے دے دو اور چند اولادیں اپنے بھائی عباس کو دے دو. جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ اے مصطفیٰ اے محمد کون سے بچے کو میرے لینا چاہتے ہو؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے بچپنے کے عالم میں جس وقت علی کا بچپنا تھا اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی کا انتخاب کیا تھا. ایک دن حضرت علی مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے بیٹھے صحابہ نے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے کہ مصطفیٰ تم سے اتنی محبت کیا کرتے ہیں. حضرت علی سوچنے لگے کہ میں کیسے جاؤں, مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی خاتون جنت کے لیے تو بہت سارے رشتے آئے, بہت سارے امیر زادوں کے رشتے آئے, بڑے بڑے سرداروں کے گھر سے رشتے آئے, بڑے بڑے زمینداروں کے گھر سے رشتے آئے, مگر مصطفیٰ نے سارے رشتوں کو ٹھکرا دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اے علی میں تمہارا دینی بھائی ہوں, میں تمہارا اسلامی بھائی ہوں, میں تمہارا مذہبی بھائی ہوں. ایک مذہبی بھائی ہونے کے ناطے میں تم سے مشورہ کرتا ہوں اور تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ نبی کی بارگاہ میں تم رشتے کا پیغام لے کر پہنچ جاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے رشتے کا پیغام لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضرت علی نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے, مشورہ کرنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جا رہے ہیں. مصطفیٰ نے جیسے ہی علی کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ نے پوچھ لیا اے علی کس کام سے آئے ہو؟ علی
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی کام سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. مصطفیٰ نے دوسری مرتبہ پوچھا علی کس کام سے آئے ہو؟ علی خاموش ہو جاتے ہیں. تیسری مرتبہ مصطفیٰ نے پوچھا اے علی کیوں بولتے نہیں ہو؟ جو پیغام جو دل میں تمنا تم لے کر آئے ہو یہ بات ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے جو تمنا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ تمنا ظاہر کرنے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمایا ہے اے علی یہ بتاؤ جو تم اپنے دل میں تمنا لے کر آئے ہو اس تمنا کو میں ہی تمہارے سامنے بیان نہ کروا دوں؟ اس تمنا کو میں ہی نہ ظاہر کر دوں؟ تمہارے دل میں کیا تم کیا پیغام کیا نیت لے کر آئے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت بہتر ہوتا کہ آپ بیان فرما دیتے. اگر آپ جانتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا. آپ جانتے ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے اے علی تم میری بیٹی فاطمہ کے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہو. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں فاطمہ سے اجازت لے کر آتا ہوں کہ علی تمہارے نکاح کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے میرے پاس آئے تھے. مصطفیٰ اٹھے ہیں مسجد نبوی شریف سے اٹھے ہیں اپنے گھر میں گئے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا ہے. عرض کی ارشاد فرمایا ہے اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ میرا بھتیجا جس کی بچپنے سے لے کر اب تک میں نے پرورش کی ہے علی ہمارے نکاح کا پیغام لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی نے اتنا سنا ہے ادھر مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو خبر ہو جاتی ہے. جناب صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے ہیں. جناب فاروق اعظم دوڑے دوڑے آئے ہیں. جناب عثمان غنی دوڑے دوڑے آئے ہیں. جناب بلال حبشی دوڑے دوڑے آئے ہیں. آگے آگے ابو بکر ہے پیچھے پیچھے عمر ہے ان کے پیچھے عثمان ہے ان کے پیچھے تمام تر صحابہ ہے. اتنے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ علی کا پیغام قبول کر لیا ہے. آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح کرنے جا رہا ہوں. علی کے ساتھ میں فاطمہ کا نکاح کرنے جا رہا ہوں. اتنے میں جناب صدیق اکبر نے سنا ہے. سننے کے بعد صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام کی بھی ایک آرزو ہے غلام کی بھی ایک تمنا ہے غلام کی بھی ایک جستجو دل میں ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے ابو بکر بیان تو کرو کہ تمہارے دل میں کون سی تمنا ہے؟ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ایک دینی بھائی ہونے کے ناطے میرے دل میں کچھ ہمدردی ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہارے دل میں کون سی ہمدردی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد مسنون کرنے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی میں جتنا بھی خرچ ہوگا آپ خرچ کر کے سارا اخراجات اٹھانے کو میں تیار ہوں. یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی میں اگر آپ فاطمہ کو جہیز کے نام پر اچھا قیمتی لباس دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے سارا خرچ میں اٹھانے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ اگر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آپ فاطمہ کی شادی میں اچھے کھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فاطمہ کی شادی میں اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کیجیے. مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی اتنا سنا ہے مصطفیٰ پلٹ کر جواب دیتے ہیں اے ابو بکر اگر میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں اگر کھانے کا انتظام اچھا کرنا چاہوں تو ہاتھ رب کی بارگاہ میں دعا کر دو اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کی شادی کے کھانے کا انتظام جبریل کے ذریعے جنت سے کروا دے. نعرہ اٹھا کر سارا نعرہ رسالت نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ عمدہ کھانا اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں بنوائیں اچھا سے اچھا لباس دینا چاہتے ہیں دے پوری شادی کا اخراجات پوری شادی کا خرچ میں اٹھانے کو تیار ہوں. مصطفیٰ نے پلٹ کر جواب دیا اگر میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں اچھے کھانے کا انتظام کرنا چاہوں دعا پر دو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کی شادی کے کھانے کے لیے
اے بیٹا بیٹھ جا یار، 10 منٹ کی تقریر سن لو، ماحول بنانا چاہ رہا ہوں، بن نہیں پا رہا۔ جلسوں کو واقعی تم نے تماشاگاہ بنا دیا، اسی لیے رات بھر کی محفل ہوتی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضور کی محفل کو ہم نے ہنسی ٹھٹھوں کی محفل بنا دیا۔ بالکل صحیح بات، موت کی یاد سے ایک دم غافل ہو چکے ہیں، قبر کی تنہائی کو ایک دم بھول چکے ہیں۔ صحیح بات، پلسرات کی نازکی کو کبھی یاد کیا کرو، اپنے اسلاف کی زندگی کو کبھی پڑھا کرو۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں اچھے سے اچھے جہیز، اچھے سے اچھے کھانے، اچھے سے اچھے لباس کا انتظام کرے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہ ابو بکر، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بہت اچھے جہیز نہیں دینا چاہتا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں، اپنی بیٹی فاطمہ کے شادی کے کھانے کے موقع پر عمدہ سے عمدہ، لذیذ سے لذیذ کھانے کا انتظام نہیں کرنا چاہتا۔ جناب صدیق اکبر نے پلٹ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، خرچ اٹھانے کو تو میں تیار ہوں، اخراجات اٹھانے کو تو میں تیار ہوں، مگر آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی میں اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اے رات بھر ذکر مصطفیٰ کر کے، اے رات بھر ذکر مصطفیٰ کر کے غفلت کی چادر اوڑھ کر فجر کے وقت نمازوں کو چھوڑ کر بستر پر سونے والوں، سنو، مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ تمہارے دلوں میں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اٹھا کر پڑھو تو پتا چلے گا کہ رات بھر ذکر مصطفیٰ تم نے کیا، رات بھر ذکر مصطفیٰ تم نے کیا، اپنی زندگی میں ذکر مصطفیٰ سے حاصل تم نے کیا کیا؟ آج اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ہر شخص پوچھے کہ آج ہم ذکر کی محفل میں تو آ جایا کرتے ہیں، مگر ہمارا کردار جیسا ہے ویسا ہی رہا کرتا ہے۔ آج ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں تو آ جایا کرتے ہیں، بے نمازی کل بھی تھے، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے کے بعد بھی بے نمازی ہوا کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں تو آ جایا کرتے ہیں، زبان سے ہماری جھوٹ کل بھی نکلا کرتا تھا، آج بھی نکلا کرتا ہے۔ تم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ کر پایا کیا؟ تم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ کر حاصل کیا کیا؟ میرے دوستو یاد رکھو، خدا کی قسم یہ ذکر کی محفل تمہارے لیے اس وقت بخشش کا بھی سامان بن جائے گی، اس وقت تمہارے لیے دوشہ آخرت بھی بن جائے گی، جب تم اس ذکر کی محفل میں آ کر اس بات کا ارادہ کر کے آؤ، آج ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جا رہی ہے، آج ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جانے کے بعد ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے چند باب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا کی قسم جس دن سے تم نے یہ تحیہ کر لیا، جس دن سے تم نے اس بات کا ارادہ کر لیا، اس وقت یہ محفل تمہارے لیے برکت کا سامان بنتی نظر آئے گی۔ مصطفیٰ نے اپنی پیاری بیٹی کے شادی کے موقع پر جب یہ بات سنی تھی، صدیق اکبر کو پلٹ کر مصطفیٰ نے جواب دیا تھا، اے ابو بکر، میں اپنی بیٹی پیاری بیٹی خاتون جنت کے شادی کے موقع پر اچھے کھانے کا انتظام نہیں کروں گا، عمدہ لباس کا انتظام نہیں کروں گا۔ تو مصطفیٰ کے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، خرچ تو میں اٹھانے پہ تیار ہوں، اخراجات تو میں اٹھانے پہ تیار ہوں، مگر آپ کا کھانے، لذیذ سے لذیذ کھانے، اچھے سے اچھے لباس کا انتظام تو نہیں کرتے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر سنو، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام تو میں کروں، عمدہ سے عمدہ لذیذ سے لذیذ کھانے کا انتظام تو میں کروں، عمدہ سے عمدہ لباس کا انتظام تو میں کروں، مگر مجھے میری امت کی غریب بیٹیوں کی مگر مجھے میری امت کی غریب بیٹیوں کی فکر ستایا گیا۔ آپ ان اسلاف کی زندگیاں پڑھیں، خاتون جنت کی خود زندگی اٹھا کر ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزر رہا ہے تو صرف فکر امت میں گزر رہا ہے، اور رب کی باریاں میں تمہیں کرتی اے اللہ میرے بابا کی امت کے ساتھ اچھا معاملہ فرمانا۔ بات یہی تک نہیں، خاتون جنت کی آئی ہے، ان کی زندگی کا اور بات سنو۔ بات یہی ہو رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا پردے کا آڑ لے کر تمام تر باتوں کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ ملاحظہ کرتے کرتے اندر سے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی نے عرض کیا، بابا جان یہ بات صحیح ہے، آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے علی کا انتخاب کر لیا ہے،
آپ فاطمہ کے ساتھ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، مگر یا رسول اللہ مجھے تحفے میں بہت قیمتی عمدہ چیز چاہیے، آپ جہیز نہیں دینا چاہتے تو نہ دینا، عمدہ لباس اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نہیں دینا چاہتے تو نہ دینا، مگر تحفے کے طور پر مجھے بہت عمدہ اور قیمتی چیز چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ میں نے جہیز کے لیے منع فرما دیا، کیا یہ بات تمہیں بری لگ گئی ہے؟ تو خاتون جنت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ نہیں نہیں، بات تو آپ کی بری نہیں لگی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ یہ تو بتاؤ فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ یہ تو بتاؤ تمہیں قیمتی چیز کیا چاہیے، بہت عمدہ چیز کیا چاہیے، قیمتی تحفہ کون سا چاہیے؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ میں نے گزارا ہے، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری ہے، جب جب ضرورت پڑی ہے تو آپ کی پیاری بیٹی خاتون جنت نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے اور آپ کے ساتھ صبر و رضا کی زندگی گزارتی نظر آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ جب جب ضرورت پڑی ہے، گھر میں کھانے کو کوئی سامان نہیں تھا، آپ نے روزہ رکھا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بات تعجب تو اسی پر مجھے ہو رہا ہے، تعجب تو اسی بات پر مجھے ہو رہا ہے کہ میں نے جہیز کی بات کی ہے، میں نے قیمتی لباس کی بات کی ہے، میں نے عمدہ لذیذ کھانے کی بات کی ہے، تو تم نے مجھ سے تحفے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہے، بابا جان نہیں نہیں، میں نے آپ سے بہت قیمتی تحفہ جو مانگا ہے اپنے لیے نہیں مانگا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ پھر کس کے لیے بابا مانگا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہے، بابا جان آپ ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو میں سننا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے، اے میری پیاری بیٹی کون سی حدیث پاک کو سننا چاہتی ہوں؟ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ کیا قیامت آئے گی؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی فاطمہ۔ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ مصطفیٰ نے جواب دیا ہے، ہاں بیٹی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا بابا باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے دور بھاگ رہے ہوں گے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہاں بیٹی فاطمہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت ہولناک دن ہوگا، باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ ہر شخص اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہوگا، اس وقت نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹی اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہوگا، سب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوگے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی پاور اتحاد عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان محشر میں مجھے ایک اختیار عطا فرمائے گا۔ بیٹی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ اختیار کون سا ہوگا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ وہ اختیار یہ ہوگا کہ جس وقت باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، جس وقت ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی،